خبر افسوسناک ہے جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور پسنی اور ماڑا کے درمیان کلمت کے مقام پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی، 6 افراد کو قتل کر دیا۔ جہاں باق افراد گوادر سے کراچی آ رہے تھے اور ملک دشمنوں نے گاڑیاں روکی اور مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور 6 مسافروں کو قتل کر کے 3 کو یرغمال بنا لیا۔ اب حملہ آوروں نے کلمت میں ہی 2 باؤزر گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ واقعے کے بعد گوادر کوسٹل ہائی وے پر مسافر بسوں کے رات کے سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی ہے اور یہ وہاں سے اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہ واقعہ وہاں پر آیا، جو 3 وہاں پر یرغمالی ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کلمت میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کو بس سے اتار کر شناخت کی بنیاد پر قتل کرنا بزدلانہ کارروائی ہے۔ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا وحشیانہ فعل، درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردی کے خلاف عزم کو ایسی کارروائیوں سے کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے۔ دہشت گردوں نے بلوچستان کی روایات، مہمان نوازی اور امن پسندی کو پامال کر دیا۔ سیاسی مقاصد کے لیے دھرنوں کی کال دینے والے صفاقانہ حملے پر کیوں خاموش ہیں؟ بے گناہ مزدوروں کے قتل پر خاموشی رکھنے والے کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ تو یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کنڈیم کیا ہے اس پوری واقعے کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو خاموش ہیں وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ذرا ہم بتا دیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بلاول کہتے ہیں کہ دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس ہے۔ جاں باق افراد کے لواحقین کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ دہشت گرد امن و خوشحالی کی دشمن ہے، دہشت گرد نہیں چاہتے کہ بلوچستان آگے بڑھے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور بلوچستان وزیر اعلیٰ کا بھی اس پہ ہم نے موقف دیکھ لیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد رند، بلوچستان حکومت کے ترجمان۔ شاہد، بتائیے گا زخمیوں کے بارے میں اب تک کیا معلوم ہوا ہے، کتنے زخمی ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ کل جو گوادر کا واقعہ ہے اس کی بات کر رہی ہیں؟ جی گوادر والے واقعے۔ جی دیکھیں، گوادر والے واقعے میں 7 کے قریب لوگوں کو بس سے شناخت کر کے اتارا گیا تھا، جن میں سے 6 کو قتل کیا گیا، جبکہ ایک شخص وہاں سے فرار ہونے میں یا بھاگنے میں خوش قسمتی سے کامیاب ہوا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بارے میں واضح اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اور خاص کر ان عناصر کے لیے جو ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان تمام قوتوں کے لیے جو ان دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی سیاسی جماعتوں کے موجود ہیں بلوچستان میں جن کو ابھی تک، جن سے جو یا تو خود کنفیوزڈ ہیں یا اس کنفیوژن کو مزید بڑھا کر جس کو کہتے ہیں وہ اس کے بینیفیشری ہونا چاہتے ہیں، تو ان کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی مذمت نہیں آئی۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو مسافر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا اس نے کوئی شناخت کیا کہ اس نے کیا بتایا؟ دیکھیں، جو ڈیٹیلز وہاں سے اس وقت ملی ہیں ان ڈیٹیلز کو اس وقت میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسافر کہاں سے کہاں ٹریول کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، اور کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ چونکہ مسافر وہاں سے ہمت دکھا کے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ اور شاید یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ عید کا موقع ہے تو کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی لوگ سفر کرتے ہیں، مسافر بڑی تعداد میں، تو کیا دن کے اوقات میں بس سروس رہے گی، کنٹینیو کرے گی؟ صدر دیکھیں، ٹرانسپورٹرز کو کافی مرتبہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور جو روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ان کی جانب سے موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ ایس او پیز اختیار کریں جس کے نتیجے میں ٹائمنگ جو ہے ٹریولنگ کی اس کو کچھ اس قسم کا رکھیں کہ دن کے وقت ٹریول کریں، لیکن جہاں جہاں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔ تو وائلیشن کس قسم کی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ شاید؟ دیکھیں، اس وقت کچھ روٹس جہاں پہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا سامنا ہے وہاں پر ہم نے رات میں گاڑیاں نہ چلانے کی ہدایت ٹرانسپورٹرز کو کی ہوئی ہے، لیکن ٹرانسپورٹرز اس پر عمل درآمد اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ لازمی سی بات ہے،
اگر سمجھانے بجھانے سے چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ٹرانسپورٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اور ویسے صورتحال کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپریشن بھی زیر غور ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے لیے نیشنل ایپیکس کمیٹی کی لیول پہ جو فیصلے ہو چکے ہیں، پروونشل گورنمنٹ پوری اسپرٹ کے ساتھ وفاقی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر اس پر عمل درآمد کرے گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. شاہد ہمارے ساتھ ہے. ترجمان بلوچستان حکومت اور ساری صورتحال کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ ہمیں آفیشیل اپڈیٹس مل رہی ہیں.